بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ یہ جو عمل ہے یہ بہت اعلیٰ، عمدہ اور فائدہ مند ہے ہر اس انسان کے لیے جو مصائب، پریشانیاں، بے روزگاریاں اور دشمن، حاسدین اور فاسدین کے اندر گرا ہوا ہو، اس کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا لوگوں نے، تو ایک کاغذ پہ اس عبارت کو لکھے اور پانی میں بہا دے پورے 7 دن، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی اس کی پریشانی، مشکل ہوگی دور ہوگی اور ہر حاجت اور مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ جتنے بھی دشمن ہیں شکست سے دوچار ہوں گے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہم انت العزیز و انا الذلیل فمن یدع الذلیل الا العزیز یا ربی۔ اے اللہ تو عزیز ہیں، غالب، حکمت والا ہیں، طاقتور ہیں، تیری ہی حکمرانی ہے، تیری ہی بادشاہت ہے، تیرے قبضہ قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے، اور میں ذلیل اور حقیر، بے بس، ناچار ہوں۔ میں تجھے ہی پکاروں گا، کیونکہ ذلیل عزیز ہی کو پکارتا ہے، قوت و طاقت والے ہی کو پکارتا ہے۔ اے میرے رب۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا فلسفی، افلاطون یا کچھ اسی نام کا تھا، بہت اپنے آپ کو عقل مند، ذہین اور فطین سمجھتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ یہاں ایک اللہ کا نبی ہے، اس کی محفل میں بھی کبھی کبھی جا کر بیٹھ جایا کرو۔ نے کہا مجھ سے زیادہ کوئی عقل مند، مجھ سے زیادہ کوئی ذہین و فطین، حکمت و دانش سے بھرا ہوا شخص بھی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ جسے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے نا، نبوت سے، تو اللہ تمام کائنات کی بلائیاں، حکمتیں اس کے اندر بھر دیتا ہے، اور نبی سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ تم ایک دفعہ جا کے مل کر تو دیکھو۔ ہر لوگوں کے اصرار پر وہ چلا گیا، جا کر سوال ہی یہ کیا کہ کائنات کے تمام شجر و حجر، تیر و سنان، نیزہ و تلوار بن جائیں اور وہ ساری تمہارے اوپر ڈالی جائیں، پھینکی جائیں، تو بتا تو پناہ کس کی لے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا کہ جو مجھ پر یہ ظلم کرے گا، جو مجھ پر یہ تیر و سنان و تلوار چلائے گا، میں پناہ اسی کی مانگوں گا، اس لیے کہ وہ طاقتور ہے، زوراور ہے، حکمران ہے، جابر ہے، جو بھی ہے۔ جب اسی کے آگے سر جھکاؤں گا، اسی سے التجا کروں گا، اسی سے رحم مانگوں گا، تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ نے کہا واقعی آپ ہیں، نبی اور نبوت کے، رسالت کے حقدار ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو اس بڑے منصب پر فائز کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان کسی ظالم، کسی جابر، کسی بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو تو اسی سے پناہ مانگی جائے اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ تو جب یہ ساری حاجات، یہ ساری مشکلات اللہ کے ہاں پیش کی جائیں، اسی کو قادر مطلق، حقیقی بادشاہ، خالق مانا جائے، اور اپنے آپ کو عاجز اور مسکین بنا کر اس کے سامنے پیش کیا جائے، تو جب ایک دنیا دار
التجائیں سن کر، گزارشات سن کر معاف کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، تو وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو، اس کے اوپر تو بادشاہت اور شہنشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یا عزیز ہو یا عزیز ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سخت سے سخت جادو ہو، آپ یقین جانیے کہ کسی موٹے گوشت کا قیمہ کر لیں، گائے بیل بھینس وغیرہ کے قیمہ کر لیں، پاؤ آدھا پاؤ کلو جو ہمت ہے، اور اس کو اپنے اوپر سے وار کر کے ہی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں چیل کوے وغیرہ یہ وہ ایسے ویسے حاضر ہوتے ہیں کھاتے ہیں، ان کو پانی میں ڈال دیں، کسی نہ کسی مخلوق کی وہ خوراک بن جائے انسان کے علاوہ، اور پھر یا عزیز ہو یا عزیز ہو یا عزیز ہو، بے شمار لا تعداد اس کو پڑھتے رہیں اور اپنی حاجات اس عزیز و غفار کے سامنے پیش کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر مشکل ہر مصیبت ٹل جائے گی۔ اللہم انت العزیز و انا الذلیل، ذلیل ذلت ہے، تو عزت والا ہے، عزیز ہے، طاقتور ہے، مقتدر ہے، قادر ہے، انا ذلیل میں کمزور ضعیف ذلیل حقیر ہوں، اور یہ ذلیل اور حقیر عزیز ہی کو پکارے گا اور پکارتا ہے۔ اے میرے رب، اس کو لکھ لیں کاغذ پہ، اللہ کے حضور اپنی حاجت کو لکھ کر پانی میں بہا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی چند دنوں کے اندر بڑی سے بڑی مشکل مصیبت آفت ٹل جائے گی، اور اپنے جملہ مقاصد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی حاصل ہوگی۔